سمیع اللہ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب ہیں. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. آج انہوں نے الجزیرہ پہ بھی اپنا انٹرویو اس حوالے سے دیا ہے ایران اور پاکستان کے درمیان جو صورتحال ہے. پاکستان اور ایران ور آلویز ان گڈ ٹرمز، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کے تعلقات چائنا کے ساتھ بھی بہت اچھے ہیں. آج اگر ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان تعلقات ہیں تو اس کا کریڈٹ بھی چائنا کو جاتا ہے. ڈیفینیٹلی اس کا تعلق اٹس اے جیو پولیٹیکل وار، نتھنگ ایلس. خطے میں اب طاقت کا ہونا ہے کہ کون طاقتور ہے، مگر جو ممالک جن ممالک کی سے نہیں ہے، جہاں پر جو بنانا اسٹیٹس ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا. اینڈ آف کورس پاکستان کی کے لیے جس میں میں نے آپ نے ہم تمام نے بڑا رول پلے کیا کہ جی ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہیں، تو بس ٹھیک ہے، پھر کسی قابل نہیں تو پھر کرو برداشت، چپ کر کے پرو انہوں قیمت دیو دی. ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب السلام علیکم سر، ویلکم ٹو ساز آواز. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ کا فار بینگ ود اس. آج میں ہمارے امریکہ کے بارے میں پڑھ رہی تھی. جناب ہمارے جو بائیڈن صاحب نے بیان دیا ہے، پاکستان نے تو یہ کہا ہے کہ فضائی حدود کی خلاف ورزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا، اور پاکستان نے ان ریٹرن وہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر حملے کر دیے. اور اس کا واضح پروف ہے کہ ہندوستان کا ایک شخص جو پاکستان آج بھی پاکستان کی جیل میں، آج پاکستان کے وکلاء آج تک کبھی بھی کسی چیز کو اسٹرانگلی ریپرزینٹ نہ کر سکے. نیور. ہر جگہ پہ ہم لوزر رہے، چاہے وہ برطانیہ میں وہ پیسہ ہو جو کہ ہندوستان کے ایک نواب نے پاکستان کے لیے بھیجا تھا، اور وہ پھر برطانیہ میں پھنس کے رہ گیا، اربوں میں بن گیا، مگر انڈیا ون دیٹ کیس. پاکستانی لائرز دے لاسٹ دیٹ کیس، دے آر نیور پریپیئرڈ. اینڈ چاہے وہ کوئی اور کیس ہو. آج امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ پاکستان اور ایران کی جانب سے ایک دوسرے کی سرزمین پر حملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطے میں ایران کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا. کمان، آپ نے تو پہلے ہی اس پہ بڑی سینکشنز لگائی ہوئی ہیں. اب اٹ از جسٹ ٹو ایسکلیٹ سم تھنگ. خطے میں ایران کے تعلقات بدترین تھے ود سعودی عربیہ. ناؤ دوز تعلقات آر آن نارمل گراؤنڈس. اور یہ مطلب کیا فرمائیں گے اس اٹیک کا؟ اور پاکستان کا فرسٹ نیبر ہے ایران، اینڈ وی آر مسلم کنٹریز. ہندوستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں، افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، آج ایران کے ساتھ یہ صورتحال ہو گئی، تو پاکستان از ٹوٹلی آئسولیٹڈ. اعوذ باللہ بسم اللہ العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب آپ نے بڑی جو تشویشناک صورتحال جو بیان کی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، زمینی حقائق تو یہی ہیں جو آپ نے ابھی بتائے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ایران وہی ہمارا ہمسایہ ملک ہے کہ جب پاکستان بنا تھا تو سب سے پہلے دنیا میں ایران نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا. سر آر سی ڈی کا منصوبہ پڑھ پڑھ کے لکھ کے مر گئے ہم، یاد کر کے مر اچھا گئے. وہ آپ نے کہہ دیا. اگلی بات میں نے یہی کہنی تھی، آر سی ڈی کے بارے میں بات کرنی تھی. مطلب ہے کہ ہمیں یہی ایران، ترکی اور پاکستان میں مشترکہ ہمارا معاملہ شروع ہوا تھا، جس کے وہ آر سی ڈی تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے اثرات ابھی تک ٹھیک چل رہے تھے. لیکن ہوا کیا ہے، میں فوری طور پہ آپ کے ٹاپک پہ آ جاتا ہوں. ایران کا پاکستانی سرزمین پر حملہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے اور پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین پر دہشت گردوں کو پناہ دینے کے جواز کی ایک کوشش ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ صرف 2 روز قبل اس حملے سے 2 روز قبل اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات کی ناکامی کا یہ شاخسانہ ہے. اور یہ مذاکرات ایران اور پاکستان کے درمیان تھے. جی، یہ اسلام آباد میں ہوئے تھے، مطلب 2 دن پہلے. مطلب ہے یہ حملہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب ایرانی وزیر خارجہ حسین عامر نے وعدہ سے صرف 1 گھنٹہ قبل وزیر اعظم پاکستان سے، جو ہمارے نگران وزیر اعظم ہیں، اس سے ڈیوس میں ملاقات کی. اور اس حملے سے ٹھیک 2 دن پہلے ایران پاکستان بحری مشقیں ختم ہوئی ہیں، اور اس حملے سے 36 گھنٹے قبل اسلام آباد اور پاکستان اور ایران کے درمیان سیکورٹی مذاکرات ختم ہوئے تھے. اب ایرانی ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ اس حملے کا حکم صدر ایران نے براہ راست دیا تھا. یہ خود ایران کے ٹیلی ویژن نے کہا کہ اس کا حکم جو ہے ہمارے ایرانی صدر نے خود دیا کہ اس حملہ کیا جائے. یعنی کوئی معمولی بات نہیں. یعنی آن سپاٹ میں آپ کو ایک بڑے اہم ذریعے سے انکشاف کر دیتا ہوں کہ جس جگہ میزائل مارا گیا، یہ کوہ سبز کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. یہاں جیش عدل یا کسی بھی دہشت گرد یا عسکری تنظیم کا کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی جس گھر کو نشانہ بنایا گیا ہے بہن، وہ غریب مزدور کا گھر تھا. شہید ہونے والی بھی ایک خاتون، اس کے 2 بچے اس میں شامل تھے. مٹی کا گھر ہے، تباہ ہو گیا.
اگر اچھا جو آپ یہ سوچیں جو دہشت گرد ہوتے ہیں ان کو تو ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ ان کو ٹیلی فون کا رابطہ ہو سکے. یہ تو ایسی جگہ ہے یہاں پہ ٹیلی فون کا رابطہ ہو ہی نہیں سکتا, ہے ہی نہیں, وہاں پہ ٹاور ہی نہیں ہے, وہاں پہ اتنا مضافاتی علاقہ ہے یہ. پھر میں یہ بھی ایک بات یعنی لائیو سورس سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایران پر مسلسل دباؤ ڈال رہا تھا کہ وہ ایران میں جو قائم بلوچ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے. یہ جو سیستان میں جو حملہ ہوا ہے پاکستان نے کیا ہے, یعنی پاکستان نے گزشتہ 1 سال سے ایران کو ان دہشت گردوں کے مکمل ثبوت فراہم کر رکھے تھے, ڈوزیئر دیے تھے, ہر ملاقات میں ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا جا رہا تھا, لیکن ایران نے آج تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی, بلکہ وہ سن کے ہی کہاں سے سن کے دوسرے نکال دیتا تھا, کوئی جواب نہیں دیتا تھا. اب ایک اطلاعات کے مطابق یہ بھی ہے کہ پاکستان نے ایران میں بلوچ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ شروع کر دیا تھا, اور اس سے پہلے یعنی وہاں پہ جو بلوچی دہشت گرد ہیں 6 کے قریب مارے گئے, اور انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے لوگوں نے آ کے یہاں پہ مارے ہیں. اس 13 جنوری کو ایران کے شہر راشک میں ایک دن میں 3 حملوں کے دوران 5 دہشت گرد نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ہلاک ہو گئے تھے. یعنی دہشت گرد تنظیم BLF نے اپنے سوشل میڈیا پہ اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا, اب بھی لکھا ہوا ہے اس ویڈیو پہ. انہوں نے کہا کہ پاکستان نے یہ کام کروایا ہے, ہمارے لوگوں کو یہاں پہ ایران میں مروایا ہے. اور پاکستان نے 15 جنوری کو, میں ڈیٹ سے آپ کو دے رہا ہوں, اسلام آباد میں ہونے والے پاک ایران سیکورٹی مذاکرات میں یہ مسئلہ بھی اٹھایا اور موقف پیش کیا کہ 13 جنوری کو راشک میں دہشت گردوں کی باہمی لڑائی میں جو 5 دہشت گرد مارے جا چکے ہیں, یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ دہشت گرد ایران میں موجود ہیں. آپ تو انکار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے نہیں, یہ دیکھیں گے اگر آپ کہتے ہیں ہماری کہتے ہیں اس کا مطلب وہ اپنے موجود ہے, ان کے ٹھکانے موجود ہیں. اب اس کا کوئی جواب تھا نہیں ایران کے پاس. ان مذاکرات میں ایران کی جانب پاکستان سے یہ مطالبہ بھی سامنے آیا ہے کہ 2020 اور 2022 میں کراچی سے پکڑے گئے ایرانی انٹیلیجنس کے قریباً 23 ایجنٹوں کے خلاف جو ہے نا مقدمات ختم کر کے انہیں رہا کیا جائے. پاکستان کے پاس 23 ایرانی قید کے اندر. اس میں کلبھوشن یادو کو بھی وہ واپس مانگ رہے تھے. جی اور 23 لوگ جو ایرانی ہیں وہ ان کو مانگ رہے تھے, جس سے یہ ثابت ہوتا ہے. آج آپ کو بتا رہا ہوں, آج پہلا آپ کا چینل ہوگا جو میں بتا رہا ہوں کہ کلبھوشن کے ساتھ ایرانی انٹیلیجنس کے آدمی بھی کام کرتے تھے, اور وہ 23 انٹیلیجنس آدمی وہ بھی پکڑے ہوئے ہیں. ایران کا مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کلبھوشن کو رکھیں بے شک, لیکن ہمارے 23 آدمی چھوڑیں آپ. حالانکہ کلبھوشن زیادہ سنگین الزامات ان پہ ہیں. پاکستان نے ان کا مطالبہ مسترد کر دیا. اب بلوچ دہشت گردوں کے خلاف جو کارروائی کا مطالبے پر پاکستان نے اصرار کیا کہ دیکھیں آپ کے پاس تو موجود ہیں, اب ہمیں دیں. ان مذاکرات میں جن میں ایران کی نمائندگی ایرانی نمائندہ خصوصی جو تھا حسن کاظمی یہ کر رہا تھا. میں آپ کو بتا دوں, آپ کے چینل میں پہلے دفعہ میں لوگوں کے نام بھی بتا رہا ہوں آپ کو. ایران نے پاک ایران بارڈر سے پیٹرول کی سمگلنگ کے خلاف بھی اقدام واپس لینے اور اسے دوبارہ کھولنے کا مطالبہ کیا. آپ دیکھیں نا سمگلنگ کون اگر بند کرائیے تو اس کو بھی ایران کو تکلیف ہوتا ہے, یہ کھولیں آپ اسے. کیوں کھولے بھی ہمارے ملک میں ہم سمگلنگ بند کرنا چاہتے ہیں, اسے پاکستان نے تسلیم نہیں کیا. پھر اسی حسن کاظمی کا مطالبہ تھا کہ جیش العدل پاکستانی علاقوں سے آپریٹ کر رہی ہے, اس کو روکے آپ. جیش العدل یعنی پاکستانی علاقوں میں جو ایرانی علاقوں میں مارتی ہے. پاکستان نے یقین دلایا کہ آپ ہم سے لوکیشن شیئر کریں, جس طرح ہم نے آپ کو ڈوزر دیے ہیں, اب آپ ہمیں ڈوزر دیں, پھر آپ دیکھیں ہم ان پہ قابو پاتے نہیں پاتے, پاکستان ضرور کارروائی کرے گا. اب بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ مذاکرات صرف ناکام ہوئے بلکہ غیر دوستانہ ماحول میں بات چیت کا اختتام ہو گیا. اس کے صرف 36 گھنٹے کے بعد پاکستان پر یہ میزائل حملہ ہوا ہے, یہ جو میزائل حملہ کیا جس کے جواب میں پاکستان نے بھی حملہ کیا ہے. یہ میں خاص چیزیں آپ کے توسط سے آپ کے سامعین کے لیے اس لیے کرنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چلے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. یہ اچانک معاملہ نہیں ہو گیا ایک ہی رات میں. اب ان مذاکرات کے حوالے سے پاکستانی وفد کی قیادت کرنے والے جو پاکستان کے نمائندہ خصوصی تھے نا آصف درانی, آف دی ریکارڈ انہوں نے بتایا, جو کہ میں آپ کو ڈکلیئر کر رہا ہوں, کہ حیرت انگیز طور پر ایرانی نمائندے کا اصرار تھا کہ پاکستان جو ہے TTP کے تعاقب میں افغان طالبان پر حملے کیوں نہیں کر رہا, اور پاکستان کا ایسا ضرور کرنا چاہیے. پھر ایرانی نمائندے نے زور دیا, آصف درانی نے کہا کہ ہم پہ زور دیا کہ اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو ایران اس کی مکمل حمایت کرے گا. اچھا, وہ اس بات پر ڈالا دکھائی دیے وہ جو ایرانی نمائندہ تھے کہ پاکستان TTP کے مسئلے پر افغان طالبان کے ساتھ بات چیت کیوں کر رہا ہے, کارروائی کیوں نہیں کرتا. اب آصف درانی نے خود بتایا کہ مجھے حیرت اس بات پہ ہو رہی تھی کہ یہی مطالبہ پاکستان سے امریکہ بھی کر رہا ہے. ابھی عاصم منیر کا امریکہ کا دورہ تھا تو امریکہ نے ان سے یہ مطالبہ رکھا. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے امریکہ والوں کی بات نہ مان کے ان کی دھمکی, ایسی دھمکی دی جیسے بھٹو کو پھانسی کی دھمکی دی تھی نا ہنری کسنجر نے. عاصم منیر کو بھی آپ کو پتا کہ بڑی دھمکی ملی, میں آج کو بتا دوں کہ امریکہ نے کہا اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو پھر ہم کر لیں گے. مطلب یہ سارا کھلا معاملہ ہے. اب آپ جو یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ دھمکی کس کو ملی ہے؟
اب دھمکیاں ایسے نہیں ہوتی. اچھا عاصم منیر صاحب کو, جنرل عاصم منیر, آپ دیکھیں نا کہ یہ پہلا موقع ہے نا کہ ہمارے عاصم منیر گئے تو کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہوا, کسی کو نہیں پتا وہاں کیا بات ہوئی, کیا نہیں بات ہوئی, کیا نہیں سلسلہ ہوا. مطلب ہے اب آپ اس کے اثرات, میرا بڑا دل روتا ہے. میں کہتی ہوں دیکھیں اللہ کرے کہ وہ جو 2-4 لوگوں نے غلطی کی ہے, اگر ان کو کٹہرے میں لے آئیں گے نا تو وی لو آر آرمی, وی ڈونٹ وانٹ ٹو سی ہمارے جوانوں کا شہادتیں ہم سے نہیں دیکھی جاتی. مگر یہ جو اس وقت یہ جو سوشل میڈیا نے آگ لگائی ہوئی ہے, اور اللہ بھلا کرے پاکستانیوں کا کہ وہ ہمارے اپنے ملک کو کمزور کرنے کے در پہ ہیں. میں بڑے غم کے ساتھ اس کا اظہار کرتی ہوں کہ وہ سوشل میڈیا سے چیزیں لے لے کے وہ کلپ, ان کو پیسہ تو مل جاتا ہے, ان کو شہرت تو مل جاتی ہے, مگر اس کی قیمت وہ تو بیٹھے یا تو ڈالرز میں کما رہے ہیں, یا وہ درہموں میں کما رہے ہیں, یا وہ بڑے اماؤنٹ پہ, مگر نقصان میرے ملک کو اس کا پہنچ رہا ہے. اب آپ دیکھیں نا ایک ہی دن میں ایرانی شہر راسک میں 3 مختلف مقامات پر بلوچستان لبریشن فرنٹ کے BLF کے 4 دہشت گردوں کو مار ڈالا گیا. حیرت انگیز طور پر ان میں سے ایک ایرانی سیکورٹی فورس پاسداران کے یونیفارم اور گاڑی میں تھا. یعنی یہ ڈوزر بھی پیش کیا گیا, بتایا گیا کہ وہ جو سیکورٹی فورس پاسداران کی یونیفارم میں وہ وہاں بیٹھے ہوئے جو ہے سیستان کے اندر. یعنی ایران میں دہشت گردوں کے خلاف یہ کارروائی پاکستان میں دہشت گردی کے موضوع پر ہونے والے پاک ایران مذاکرات سے 2 دن پہلے ہوئی. 15 جنوری کو اسلام آباد میں ہونے والے ان مذاکرات میں ایرانی سرزمین پر موجود جو دہشت گردوں کا جو معاملہ اٹھایا گیا تھا, جس میں ایران نے بڑی سرمایہ کا مظاہرہ کیا. یعنی وہ بات مان ہی رہا تھا, وہ مطالبہ سے ایسا کر رہا تھا کہ جیسے امریکہ اپنی کوئی چھوٹی ذیلی ریاست کرتا ہے, مطلب ایران. اب ہمارے ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کا پہلا واقعہ 13 جنوری کو صبح کو پیش آیا تھا, جب نامعلوم دہشت گردوں نے راسک کی مین شاہراہ پر 95 جو ان کو مکران روڈ کے سنگل کے قریب ایک کار ورکشاپ کے قریب کھڑی پاسداران کی گاڑی میں یہ بیٹھے ہوئے تھے, اور افراد کو موٹر سائیکل کو کچھ نامعلوم افراد آئے, انہوں نے گولی مار کے انہیں ہلاک کر دیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو بلوچی دہشت گرد ہیں, یہ پہلے پاسداران نے انقلاب کی یونیفارم میں کیسے آگے, وہاں پہ کیسے کام کرتے ہیں, کیسے ان کو جاب مل گئی, وہاں پہ گاڑیاں پاسداران کی ان کے پاس ہے, مطلب یونیفارم پہن رکھا تھا. اب ان دونوں جو مارے گئے ان کی شناخت بھی ہو گئی. ایک کا نام ظہیر ولی محمد کا ہے, وہ ضلع آواران بلوچستان کا رہنے والا ہے, اور وردی والا جو مقتول اس کی جو شناخت اس کا نام ہے نواز رند, اور حیدر رند کا بیٹا ہے, یہ کلی شاہ والا گوادر کے نام سے اس کی. یہ دونوں BLA کے دہشت گرد ہیں, اور پاکستان کے ان کو ہیڈ منی ان کے اوپر موجود ہے. اب راسک میں BLF کے دہشت گردی کے کیمپ بھی موجود تھے, سیستان جس پہ پاکستان نے حملہ کیا, تباہ کی. مطلب ہے اب آج کی خبر یہ آئی ہے کہ ایران نے یہ کہہ دیا کہ ہاں یہ ایرانی نہیں تھے. ایران نے یہ تو کہہ دیا, ایران کے سرکاری TV اسٹیشن نے ریڈیو نے بات کہا, اس نے کہا, لیکن اس پہلے بتا نہیں رہے تھے کتنی کیجوالٹی ہوئی ہے. پہلے پتا چلا کہ 9 مرے ہیں, 9 آدمی مارے گئے ہیں, بعد میں پتہ چلا کہ 9 نہیں 39 آدمی مارے گئے ہیں پاکستان کے حملے کے بعد. مطلب یہ بھی پتہ چلا, یہ ایرانی خبر کے بعد سرکاری ریڈیو نا اور TV کی بات. اگر انہوں نے شاید یہ چیزیں زائل کر دیں کہ یہ جتنے لوگ مرے دے ور ناٹ ایرانی, پاکستان کی اسٹرائک سے دے ور ناٹ ایرانیز, مگر وہ لوگ BLF کے بلوچستان لیبر فرنٹ کے لوگ. لیکن آپ دیکھیں نا جہاں پہ حملہ ہوا سیستان, وہ تو ایران کی سرزمین ہے نا, ایران کو پتہ ہے اس بات کا. میں نے بتایا نا کہ وہ صرف پتہ ہی نہیں بلکہ ان کے پاسداران انقلاب کے اندر وہ کام کرتے ہیں, وردیاں پہنی ہوئی, گاڑیاں پاسداران کی, جس گاڑی میں مارے گئے یہ دہشت گرد پاسداران کی گاڑی کے اندر. لڑائی کی نہج کے اوپر ہم پہنچ گئے. کیا پاکستان نے جو کلبھوشن یادیو کا معاملہ کہ آپ کے پاس سے آیا تھا, آپ کے ملک سے وہ انٹر ہوتا تھا, بار بار انٹر ہوتا تھا, کراچی کی اس میں جتنی دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس نے باقاعدہ کنفیس بھی کیا ہے, تو کیا آپس میں باہمی گفتگو سے اور ہمارے سب کے درمیان میں چائنا از ویری اسٹرانگ جو آپس میں مفاہمت کرا سکتا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان, کیا یہ انسٹیبلٹی آف پاکستانی گورنمنٹس کے کوئی ایک گورنمنٹ زیادہ عرصے سے نہیں رہی, اس کو میں مورد الزام ٹھہراؤں, یا ہمارے مسائل کچھ اور ہیں کہ ہم جس پرابلم کو ریزالو کرنا چاہیے وی آر ناٹ ریزالو ٹو دوز پرابلمس. میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے بہت خوبصورت نقطہ اٹھایا ہے. بات یہ ہے کہ واقعی چائنا اس میں سب سے پہلے چائنا نے ایک بات آگے کہی ہے,
انہوں نے کہا دونوں فریقوں کہا کیونکہ امریکہ نے تو آج آگ لگائی ہے. جو بائیڈن نے جو لفظ کہا ہے کہ خطے میں ایران کو کوئی پسند نہیں کرتا, which is next to بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں, صحیح کہہ رہی ہیں. چائنا نے سب سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کی مسالت کرانے کو تیار ہیں. چائنا کے بعد پھر ترکی نے یہی آفر کی باقاعدہ طور پہ. ترکی نے بلکہ یہاں تک ترکی نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران کی دہشت گردی کے جو الزامات ہمارے پاس بھی موجود ہیں جو اس نے ترکی میں کی ہے. ترکی کے اندر بھی جو 4 بڑے دہشت گرد حملے ہوئے تھے اس میں ایران ملوث ہوا تھا باقاعدہ طور پہ. ترکی اس بات غصہ, لیکن اس کے باوجود اس نے کہا کہ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے, ہم اس کو خراب نہیں کریں گے, اگر آپ چاہیں تو میں بھی مسالت کے لیے تیار ہوں. تیسرا, رشیا نے بھی اس بات کا افسوس کا اظہار کیا. رشیا نے کہا کہ آپ اس ایسکیلیشن زیادہ نہ بڑھائیں اور معاملے کو اپنا رکھیں. قطر نے بھی آفر کر دیا ہے کہ میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں. مطلب ہے یعنی کچھ عمان نے خاص طور پہ عمان اور عمان دونوں نے یعنی دونوں کی طرف سے مطلب مسائل کی پیشکش آئی ہے, لوگ آئے ہیں آگے. مطلب ہے پاکستان نے کہا کہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کے اور کوئی کسی ایرانی تنصیبات میں حملہ نہیں کیا, کسی ایرانی کو مارا نہیں, بہت سوچ سمجھ کے بڑا ٹھیک مطلب پلان کر کے ہم نے ان کو مارا ہے. بس ان کو بتایا ہے کہ اگر آپ یہ ڈرون ہم سے حملہ کرتے کہتے ہیں کہ جیش عدل کے آدمی ہیں, ان کو ہم نے مارا ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں یہ جسٹیفائی ہے تو پھر اس کو بھی جسٹیفائی سمجھے آپ. اس کے بعد ایران کے پاس کوئی جواب نہیں رہا, بلکہ ایران کے ایک یہاں پہ لندن کے اندر ایک ہے سلمان خاپچن, انہوں نے بہت بڑے یہاں پہ ہسٹورین بھی ہیں, وہ میں آج ان کو میں دیکھ رہا تھا, آج وہ ایک برطانیہ کے چینل کے اوپر وہ کہہ رہے تھے کہ ایران دراصل اپنے اس کے اندر جو اپنی جو بہت بڑی چپل چل رہی ہے اس حکومت کے خلاف, جو بہت سے لوگ اٹھ رہے ہیں, مہنگائی اور دوسرے جو چیزیں ایسی ہیں, اس کے بارے میں توجہ لوگوں کی ہٹانے کے لیے ایران نے یہ کام شروع کیا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات آپ یہ نہ بھولیں آپ کہ جو امریکہ نے برطانیہ مل کے یمن کے 60 جو حملے کیے ہیں ایک ہی دن میں, ایئر اسٹرائکس کی ہیں 73 جی, اس کے بعد انٹونی بلنکن نے فوری طور پہ اپنی مدد کے لیے انڈیا سے رابطہ کیا, انڈیا کے وزیر خارجہ شنکر سے بات کی کہ آپ جائیں اور ایران کو کہیں کہ وہ اس معاملے سے تھوڑا دور رہے, اس جنگ سے دور رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اب امریکہ کے اندر بھی انتخاب آنے والے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے جو ہے وہ ٹرمپ جس کو حالانکہ دو ریاستوں کی سپریم کورٹ نے مطلب اسے نااہل بھی کر دے دیا ہے, لیکن اس نے اب 70% ووٹ لے کے اب وہ حریف بن گیا ہے. ٹھیک سر, میرا خیال ہے ہم آگے کی طرف چلتے ہیں. میرا سر ایک سوال آپ سے ہے کہ یہ اس لیے لنک ہے کہ 15 تاریخ کو انڈین وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے ایرانی وزیر خارجہ کے ساتھ بھی, ایرانی صدر کے ساتھ بھی, اور اس کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے. سر یہ تو پھر دیکھیے, میں کسی ملک کی, ہر ملک اپنے جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ, وہاں کی فوج اور وہاں کے جو لیڈرز ہیں وہ اپنے ملک کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. دس از اے بیوٹی آف انڈین رولنگ پارٹی کہ وہ اپنے موقف کے مطابق دنیا کا رخ اس طرف کو موڑ دیتے ہیں. یہ تو سر کمال کی بات ہے, بٹ دس از ویری انفارچونیٹ کہ پاکستان کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں. آپ کو بتائیے افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات انتہائی مخدوش تعلقات چل رہے ہیں. آج ہماری اپنے اندر ملک کے اندر بھی سول ڈس اوبیڈینس کا جو معاملہ سر اٹھا رہا ہے, اور اس نے بڑی شدت سے سر اٹھانا ہے اگر الیکشنز کا رزلٹ بھی صحیح نہ آیا. اور اب اگر آپ دیکھیے گا جو صورتحال ہے, آئی نیور وانٹیڈ ٹو لنک, مگر آج میں دیکھ رہی تھی کہ اعظم سواتی نے بھی الیکشن سے انکار کر دیا, ایک اور دورانی ہے انہوں نے بھی انکار کر دیا ہے, مگر اندر سے بھی جو سول ڈس اوبیڈینس کا معاملہ چل رہا ہے, یعنی ہمیں صرف باہر کے مسائل نہیں, ہمارے تو اپنے گھر میں, اور ہم نے خود اپنے گھر کو آگ لگا دی. اگر یہ سارا کچھ کھڑا ہو جاتا ہے, ویئر ڈو پاکستان اسٹینڈ؟ الٹیمیٹلی اٹس اے نیوکلیئر پاور. امریکہ وڈ سے کہ بھائی آپ نیوکلیئر پاور ہیں, آپ سے اپنے دہشت گرد کنٹرول نہیں ہوتے, آپ سے اپنے کچھ بھی نہیں حال ہوتا. تو یہ تو نہیں کہ ہمارا حال یوکرین والا ہوگا کہ آپ کے نیوکس بھی لے لیے جائیں گے آپ سے. بات یہ ہے, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں پہلے الیکشن کا آپ نے ذکر کیا تو میں اس کی بات کر دوں. اس کے بارے میں دوبارہ ایک خبر آ گئی ہے, کیونکہ وہاں پاکستان میں افواہ پھیل گئی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ایسکلیشن بڑھ جائے تو انتخابات جو ہیں ملتوی کر دیے جائیں. یہ ریومرز پھیلانے والے یہ ریومر پھیلا رہے ہیں کہ پاکستان نے جو 2 دن پہلے ملاقات ہوئی ہے ان سے کہا ہے کہ اٹیک کرو تو ہم اپنے الیکشنز کو مؤخر کروا سکیں, کیونکہ افواہیں پھیلانے والے تو بے شمار لوگ ہیں.
لیکن 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 اس افواہ سے ہوا اس طرح نکل گئی کہ خود الیکشن کمیشن کے مطلب جو ٹھیک سر آگے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر حال میں 8 فروری کو ہر حال میں. ٹھیک سر آگے چلتے ہیں. مگر اگر 8 فروری کو بھی ریزلٹ جو جیسے چاہ رہے ہیں اگر یہ مطلب آرکیسٹرڈ ریزلٹ نکلتے ہیں تو آپ کی عوام تو کنٹرول نہیں ہوگی. آپ کے کورٹ کے جو ڈیسیژنز ہوئے ہیں ان کی روشنی میں آپ نے لوگوں کو کاغذات نامزدگیاں نہیں جمع کرانے دی, لوگوں کی پارٹی کی فیورز بدلی ہیں. آپ کے ملک میں بے شمار لوگ جو پارٹیوں کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے آزاد امیدواروں کے طور پہ شروع ہو گئے, تو آگے تو پیسے کی جنگ میں ہارس ٹریڈنگ بھی شروع ہو جائے گی. اب اندرونی خلفشار بھی ہے اور بیرونی خلفشار بھی ہے. ویئر دس ہمارے جنرل صاحب بارڈرز کی بھی رکھوالی کر رہے ہیں اور ملک میں جا کے قرضہ بھی مانگ رہے ہیں اور امریکہ کی جا کے جھڑکیاں بھی برداشت کر رہے ہیں. سو واٹ از گوئنگ آن, how would they solve it? میں آپ کی کچھ باتوں سے تو اتفاق کرتا ہوں, کچھ کی تھوڑی کلیریفیکیشن اور آپ کو دے دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو جہاں تک انتخابات کی بات ہے کہ اس میں یعنی ریگنگ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں بہرحال ہر انتخاب کے بعد ریگنگ کا معاملہ ہمارے سامنے آیا ہے, لیکن وہ حکومت چلائی بھی گئی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے اس بات کا میں آپ کو کیٹیگوریکلی میں جو حالات پاکستان میں ہو رہے ہیں, جیسے میں آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں پروگرام میں, ہمارا کام تو تجزیہ کرنا ہے. میں اس حالات کے اس تناظر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو پارٹی سے بلے کا نشان چھین لیا گیا گویا یعنی تحریک انصاف کو جماعت طور پر ختم ہو گئی, اسے ختم کر دیا گیا. اب پی ٹی آئی جو ہے وہ آج یا تو اس نے اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے اپنی ویب سائٹ پہ یا اب کرنے والی ہے یا کل کر دے گی. وہ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ فلاں لوگ جن کے فلاں انتخابی نشان ہے, کیونکہ اب یہ جماعت کا اگر ایک جماعت کے ہوتے تو پھر تو بلہ ہوتا. اب ہر امیدوار جو ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کے الگ الگ انتخابی نشان ہوں گے, تو وہ پی ٹی آئی بطور جماعت کو بتانا چاہتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کل کلاں اگر یہ لوگ منتخب ہو جاتے ہیں ان کو خریدنا بڑا آسان ہوگا, کیونکہ یہ تو سر یہ تو جنہوں نے ان کو پارٹی کو توڑا, ایک پارٹی کو, یہ تو ان کو اگر پاکستان میں کوئی پرابلم آتی ہے تو اس کی رسپانسبلٹی ان لوگوں کے اوپر جائے گی جنہوں نے ایک پارٹی کو جو کہ پارٹی تھی اس کو بالکل ختم کیا. آپ ایک دیکھیے وہ ایک ٹیکنالوجی کمپنی جو ایک نئی انہوں نے رجسٹر ہوئی ہے 1 جنوری کو, ان کے آپ الیکشن کے انٹرا پارٹی الیکشن کو دیکھ لیجئے گا, وہ کیا ہے کہ بلا مقابلہ آئی کین جنریٹ دیٹ شیٹ. میں آپ ہی بات کی تائید کرتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا آپ کو اس سے سامنے رکھنا چاہتا تھا. جو ہو گیا اس کی تو ہم بات نہیں کر رہے, آپ نے کو مستقل کہ ایسا ہو جائے گا تو کیا ہوگا, میں اس کے بارے میں آپ سر ان کے اس کو ایسا کروانے والوں کو بھی تو مورد الزام ٹھہرائے نا. آج بھٹو کے کیس کو آپ نے 77 کے بعد آج کھول کے بیٹھ گئے ہیں. ہمارے ملک میں یہ ہوتا آ رہا ہے. ٹھیک سر, الیکشن کے بعد ہمیشہ وہاں ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے آزاد امیدواروں کی. بہت شکریہ سر. یہ صرف الیکشن کی نہیں ہوتی, آپ کے سینیٹرز جتنے ہیں سارے کے سارے ہارس ٹریڈنگ سے ہیں. آج بلکہ ایک اور نیوز جس کو میں جناب اسحاق ڈار صاحب نے ایک بیان دیا ہے. سابق وزیر خزانہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے بیان کا افسوس ہے جس کا جواب دینا میں پسند ہی نہیں کرتا, جبکہ مسلم لیگ نون کو مجھے وزیر خزانہ لگانے کے لیے بلاول سے مشاورت کی ضرورت نہیں. الحاق پی ڈی ایم کا پیپلز پارٹی, بڑی 2 پارٹیاں تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی تھی نا, تو پھر پیپلز پارٹی میں تو زرداری اور بلاول سپیکس ہز لینگویج. سر آپ کے لیے ریمارکس آئے ہیں. سسٹر پاکستان از lawless, who will say anything for Pakistan when people running the country are corrupt. Pakistani government do not care, they just want to grab everything they left in Pakistan and they want to make Pakistan place where they can do their mafia business. No one is looking benefits for Pakistan, they don't care. اور آپ کے تو جناب نواز شریف صاحب نے تو اوپنلی جا کے یہ لفظ کہہ دیا تھا. وہ کون تھا جس نے بمبئی کے اٹیک میں جس کو تھا, تو انہوں نے کہا تھا ہاں جی ہم پاکستان دہشت گرد پیدا کرتا ہے. آپ کے پرائم منسٹر نے یہ لفظ کہا ہوا ہے, تو پھر سرجیکل سٹرائک اگر انڈیا کرتا ہے یا اگر سرجیکل سٹرائک آپ کا ایران کرتا ہے تو دے آر رائٹ, بیکاز یور پریزیڈنٹ اٹس آن ریکارڈ جس میں آپ کے پرائم منسٹر نے یہ لفظ جا کے انڈیا میں کہا تھا کہ یس پاکستان کے ٹیررسٹ جو ہیں انہوں نے بمبئی کا حملہ کیا تھا. اللہ کرے آپ کی آواز پاکستان کے عوام سن لیں, دل سے سنیں. میری بھی یہی خواہش ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے
کہ اب جو انتخاب 8 فروری کو ہو رہے ہیں اس میں کون کون سے لوگ ان کا سابقہ ان کا ماضی کا کردار کیا ہے، ہاں وہ پیپل پارٹی ہو. مگر سر الیکشن ہو ہی نہیں سکتے. آپ نے پہلے ہی بھمبل بھوسے میں ڈال دیا ایک پارٹی کا. آپ نے کسی کو کپ دے دیا، چائے دے دیا. آپ ایز اے یونیفائڈ اینی ویز بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. تو ڈو یو تھنک کہ اب چائنا ول انٹروین اور یہ معاملہ بٹوین ایران اینڈ پاکستان کچھ سنبھل جائے گا، یا پاکستان چاروں بارڈرز پہ لڑتے ہوئے 5واں بارڈر بیکاز ہماری ISI ہماری فوج، اور مجھے بڑا افسوس ہے وہ بیچارے پتہ نہیں کس محاذ کے اوپر لڑ رہے ہیں، مگر ہمارے اپنے ملک کے لوگ بھی جب وہ پورا کا پورا ڈیٹا دیوار کے اوپر دیکھتے ہیں تو لگتا تو یہی ہے کہ دے آر جسٹ پٹنگ پاکستان ان دس سچویشن. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم پاکستان کو بلیم کر سکتے ہیں؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ پہلے تو ایران نے حملہ کیا نا، یا تو پاکستان پہلے حملہ کر دیتا تو پھر بات سامنے آتی. اب اگر اس حملے کا جواب نہ دیا جاتا تو کیا ہم دنیا کو یہ ثابت کر دیتے کہ یہ بنانا ریاست نہیں سر صحیح کیا اٹیک صحیح کیا، بٹ پاکستان یہ ویسے یہ افسوسناک بات ہے. مجھے اس بات کی یعنی تشویش بھی ہے، میں بڑا مضطرب بھی ہوں اس بات پہ. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہو گیا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے میں نے بات کری. ڈاکٹر صاحب فرام نو ویئر یو اپیئرڈ، آئی تھینک یو ویری مچ. آئی وانٹ ٹو ٹیک کپل آف کمرشلز، ٹاپ آف دا آور کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے مگر اس سے پہلے راجہ بادشاہ آ گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. خدا حافظ.